बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग के हवाले से। इस जंग में मज़ीद क्या फतूहात हुई हैं और पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात किस तरह से मज़ीद बढ़ रहे हैं, मज़ीद बेहतर हो रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। फिर रूस का इसमें क्या किरदार है और रूस के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो तुर्की से डर गया है, इसमें क्या हकीकत है, इस हवाले से आपको डिटेल्स बताएंगे। और फिर आपको एक बहुत बड़ी खबर देंगे कि ग्रीसलैंड ने पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तानी फ़ौज तुर्की में आके हमारे ख़िलाफ़ लड़ रही है, हमें मार रही है, तुर्की के तैयारों में पाकिस्तानी पायलट्स बैठे हुए हैं और भारत को चाहिए कि वो हमारी मदद करे। इस खबर में क्या हकीकत है, इसकी भी डिटेल आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम फैटफ के हवाले से बात करेंगे। आज तीसरा रोज़ है फैटफ के इजलास का, क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अच्छी खबरें हैं, क्या बुरी खबरें हैं, डिटेल्स में आपको बताएंगे। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आगाज़ करते हैं अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग के हवाले से। शाह महमूद कुरैशी ने अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफ़ोन पर बात की है और उन्हें यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह के हालात में आपके साथ खड़े हैं, जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं, क्योंकि आपने भी हमेशा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान का साथ दिया है, तो हम इस चीज़ को नहीं भूले। इसके अलावा अज़रबैजान जो पाकिस्तान से असलहा ख़रीदता है, पाकिस्तान से, इसराइल से और तुर्की से, वो इन तीन ममालिक से असलहा ख़रीदता है और आने वाले दिनों में वो अब सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदने के मामले में पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होना चाहता है, क्योंकि इस जंग में अज़रबैजान समेत पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान का असलहा जो कम कीमत में मिलता है, लेकिन वो किस तरह से अज़रबैजान को जंग जिताने में मदद कर रहा है। इसके अलावा अज़रबैजान में पाकिस्तान के परचम की डिमांड बढ़ गई है, उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि हर आज़री बाशिंदा जो है वो अपने घर पर अज़रबैजान का और तुर्की का और पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहता है और वो उसे बहादुरी की अलामत समझ रहे हैं। वो आर्मेनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमारे साथ कौन कौन सी ताकतें हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है। तो अब इस जंग की सूरत हाल आपको बताते हैं। फजूली के बाद अज़रबैजान ने एक मज़ीद बड़ा शहर फ़तह किया है जिसका नाम जंगलान है, उसको भी फ़तह कर लिया है और मज़ीद 13 देहात फ़तह कर लिए हैं। और अब तक अज़रबैजान जो फतूहात कर चुका है उसमें आर्मेनिया का कहना है कि 95 देहात, 3 बड़े शहर और 8 कस्बे शामिल हैं। और आर्मेनिया ख़ुद एडमिट कर रहा है कि आर्मेनिया के 773 फ़ौजी अब तक मारे जा चुके हैं। और अज़रबैजान का कहना है कि आर्मेनियन फ़ौजी जो असलहा छोड़कर भाग रहे हैं वो भी हमारा बड़े काम आ रहा है और शक बदस्तूर पाकिस्तान पे जा रहा है पूरी दुनिया का, क्योंकि हर तरह का आर्मेनिया का जो हमला होता है उसका फौरी जवाब दिया जा रहा है। बेहतरीन स्ट्रेटजी है और पूरी दुनिया हैरान है कि अज़रबैजान की फ़ौज तो इस काबिल नहीं है और तुर्की भी हाल में कोई ऐसी जंग नहीं लड़ी। तो जो प्रोफेशनल, तरबियत याफ्ता और एक्सपीरियंस्ड फ़ौज है वो पाकिस्तान ही हो सकता है। अब बात करते हैं रूस की। रूस के बारे में ये कहा जा रहा था कि जब भी आर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग होगी रूस उसमें ज़रूर कूदेगा। और हमने जो आपको साजिश बताई थी कि ये इसराइल की साजिश लगती है और बाद में फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने भी ये बात की थी, वो भी हमने आपको फिर बताया था। तो ये बात नहीं है कि रूस को इस चीज़ की समझ ना आए। रूस जानता था और इसराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है कि अगर अज़रबैजान की और आर्मेनिया की जंग होगी तो उसमें रूस भी कूदेगा और तुर्की भी कूदेगा। तो रूस ने बड़ी समझदारी के साथ काम लिया, क्योंकि उसका जो बड़ा मसला है वो आर्मेनिया अज़रबैजान नहीं है। अगर उसके आर्मेनिया के साथ मुआहदे हैं तो अज़रबैजान के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। रूस का जो बड़ा मसला है वो अमेरिका है और अमेरिका के इत्तेहादियों को इस खिते से ख़त्म करना है, अरब ममालिक को और भारत को। ये बड़ी लंबी प्लानिंग है। रूस और चीन ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका की कमर तोड़नी है तो इस खित्ते में अमेरिका खुद कुछ भी नहीं है, उसके इत्तेहादियों को तोड़ना है। उसके लिए उनको ब्लॉक चाहिए और उस ब्लॉक में पाकिस्तान भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें तुर्की भी है। तो अब उस ब्लॉक को कभी अमेरिका और इसराइल ने बनने नहीं देना। तो ये जंग अगर शुरू हो जाएगी तो रूस और तुर्की तो इसमें कूदेंगे ही।
ایران روس کے ساتھ جائے گا، پاکستان ترکی کے ساتھ جائے گا۔ تو اس ساری پلاننگ کو روس نے بڑی سمجھداری کے ساتھ خراب کر دیا، کیونکہ جو ہی ترکی اور پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت کا اعلان کیا، روس آگے بڑھا ہی نہیں۔ اب جو خبر آئی ہے کہ روس کے اخبار میں خبر آئی ہے کہ کیا ہم ترکی کے ڈرونز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ روس ترکی سے ڈر رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ڈر نہیں رہا، وہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے، بہت بڑی طاقت ہے، وہ صرف اس جنگ میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اور ترکی نے وہ خبر کیوں ہائی لائٹ کی، اس نے کیوں چھاپی، عربی میں کیوں چھاپی؟ کیونکہ وہ عرب ممالک کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو روس جیسی اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ لڑنا نہیں چاہ رہی، تو آپ لوگ کیا چیز ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر اگلی بات کرتے ہیں کہ ارمینیا کی مدد کرنا تو بڑے دور کی بات، روس نے ارمینیا کو ہی کہا ہے کہ جنگ بندی کرو، اور اقوام متحدہ نے جو لائن ڈرا کی ہوئی ہے، جو بارڈر انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہاں سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ روس ارمینیا کی مدد کرنے والا نہیں ہے، وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے، اور اس نے الٹا ارمینیا کو ہی کہا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ روس کے حوالے سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ گریس لینڈ کے ڈیفنس منسٹر نیکولاؤس کی ملاقات ہوئی ہے انڈین ایمبیسیڈر امرت پٹیل کے ساتھ۔ بتایا گیا کہ اس ملاقات میں ملٹری ٹائز کو مضبوط بنانے کی بات ہوئی، لیکن گریک سٹی ٹائمز جو گریس لینڈ کا اخبار ہے وہ بتاتا ہے کہ گریس لینڈ نے انڈیا سے کہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ ترکی کی مدد کے لیے آ چکی ہے، میڈیٹرینین میں پاکستانی فوج گھسی ہوئی ہے، اور پاکستان کے بغیر ترکی کچھ بھی نہیں ہے، خاص طور پر پاکستانی پائلٹس کے بغیر، کیونکہ پاکستانی پائلٹس آپ جانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں، لیکن پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ پاکستان ایئر فورس اپنی ٹیکنالوجی اور جہازوں کی وجہ سے نہیں، اپنی پائلٹ کی وجہ سے، اپنے پائلٹس کی قابلیت، ان کی کارکردگی، ان کے تجربے کی وجہ سے دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کو بہت بڑی ایئر فورس مانا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کے ہم 6 جہاز گرا چکے ہیں ابھی تک، انہوں نے ہمارا ایک بھی نہیں گرایا۔ تو اسرائیل بھی اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، امریکہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور بھارت سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہوگا۔ یعنی بات طیاروں کی نہیں ہے، آپ ان کو کوئی پرانے سے پرانا طیارہ بھی دے دیں، یہ جدید ترین طیاروں کا مقابلہ کر دیتے ہیں، ان کو بھی یہ بھگا دیتے ہیں، اور پوری دنیا نے یہ چیزیں دیکھی ہیں انٹرنیشنل جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں۔ تو پاکستانی پائلٹس کی ترکی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ترکی کے پاس ایک تو اس کے پائلٹ اتنے تربیت یافتہ نہیں ہیں، اور دوسرا اس کے پائلٹس کی جو تعداد ہے وہ 400 سے بھی کم ہے۔ پہلے 1000 سے زیادہ تھی، لیکن جب اردوغان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو 600 سے زائد پائلٹس کو نکالا تھا، باقی خود کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو اس وقت ترکی کے پاس پائلٹس کی کمی ہے، 400 سے بھی کم پائلٹ ہیں، اور گریس لینڈ کہہ رہا ہے کہ میڈیٹرینین میں پاکستان گھسا ہوا ہے، ہم پر پریشر ڈالا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں جو ترکی کے جہاز آتے ہیں وہ جہاز تو ترکی کے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پاکستانی پائلٹس اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو گریس لینڈ نے اب جو خبر ہے، گریس لینڈ نے بھارت سے کہا ہے کہ ہماری تو پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، اور وہ آ کر ہمیں مار رہا ہے، آپ کی تو ترکی کے ساتھ دشمنی بھی ہے، اور آپ کا دشمن آ کر اس کی مدد بھی کر رہا ہے، تو آپ ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ تو شاید گریس لینڈ کو اس بات کا پتہ نہیں، گریس لینڈ نے میڈیا پر ہی بھارت کو دیکھا ہوگا یا بالی ووڈ موویز میں دیکھا ہوگا۔ گریس لینڈ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ بھارت اس طرح کے کام نہیں کرتا، وہ صرف سازشیں کرتا ہے، سازشیں کروا لو، اس سے لابنگ کروا لو، پروپیگنڈاز کروا لو، لیکن جہاں تک جنگ لڑنے کی بات ہے وہ اپنی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، وہ پاگل ہیں کسی کے لیے اپنی جانیں دیں، ایسے پاگل صرف مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ تو اب اس خبر میں تو سچائی ہے، گریس لینڈ خود بتا رہا ہے، اس الزام میں سچائی ہے یا نہیں اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے، آپ خود اندازہ لگا لیں، لیکن جب بھی پاکستان کی کسی کو مدد کی ضرورت پڑی ہے، کسی مظلوم کو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑی ہے، تو پاکستان نے مدد کی ہے، یہ ہسٹری ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان ہمیشہ پہنچا ہے، حالانکہ ہماری مدد کبھی بھی کوئی نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب کسی مسلمان کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے، کیونکہ مظلوم مسلمان ہی ہوتے ہیں، کبھی مسلمان کسی پر حملہ نہیں کرتا، مسلمانوں پر ہی حملہ کیا جاتا ہے، تو پاکستان پہنچا ہے، لیکن پاکستان کو جب مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو
تمام مسلمان ممالک بھی پاکستان کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف سے مدد ملی ہے، ورنہ پاکستان کے جتنے دشمن ہیں پوری دنیا منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ملک کے اندر کتنے دشمن ہیں جن کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ پاکستان کے خلاف ہیں، پھر بھی یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور وہ پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں فیٹف پر، آخری خبر پر۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا لیں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیٹف کی بلیک لسٹ کیا ہے، گرے لسٹ کیا ہے، وائٹ لسٹ تو ہوتی نہیں ہے۔ وائٹ لسٹ کوئی بھی نہیں ہوتی، جو ممالک فیٹف کی بلیک لسٹ میں نہیں ہیں بس وہ وائٹ لسٹ میں ہیں، ان کا کہیں بھی نام نہیں لکھا ہوا، وہ آزاد ہیں، ان پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ گرے لسٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے یا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے تو ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے، سعودی عرب نے فروری میں پاکستان کے خلاف اپنا موقف دیا تھا، فروری میں۔ تو آپ ویڈیو کی ڈیٹس دیکھ لیا کریں، وہ پرانی ویڈیوز ہیں، ابھی تک اس اجلاس میں ووٹنگ نہیں ہوئی۔ وہ جو ویڈیو جس پر آپ کمنٹس کر رہے ہیں وہ فروری کی ویڈیوز ہیں، تو آپ ڈیٹس دیکھ لیا کریں۔ ابھی جو حالیہ صورتحال ہے اس میں بڑے مضبوط ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ سعودی عرب دوسرے ممالک سے بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ووٹ ڈالنا ہے، پاکستان کے خلاف بولنا ہے۔ ووٹ ڈالنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنا موقف دینا ہے کہ پاکستان کو واچ لسٹ سے یعنی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے یا بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے۔ ووٹ ڈالنے کا بھی یہی مطلب ہے، ہر ملک اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ تو اب آتے ہیں، آج تیسرا روز ہے۔ کل کی جو صورتحال تھی اچھی صورتحال تھی، پاکستان کی جو رپورٹ تھی وہ سب کمیٹی نے پیش کی اور پاکستان کے اقدامات کو سراہا اور پاکستان کے اقدامات کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو کل انشاءاللہ بڑی اچھی خبر بتائیں گے۔ اور ایک جو بڑا اعتراض تھا اس پہ پاکستان نے کہا کہ جو دہشت گردوں کو سزائیں دینی ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم حکومت کے ارکان ہیں، ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو سزا دے سکیں۔ ہم پروسیکیوشن ہیں اور ہم مضبوط پروسیکیوشن ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، سزا عدالتیں دیں گی اور انشاءاللہ ضرور دیں گی۔ تو پاکستان نے اپنا یہ موقف پیش کیا ہے۔ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہمارے ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔